اگر تم نے ان کی اتباع کر بھی لی، ان کی پیروی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا تو صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ اللہ ہم سے پوچھو، صبح و شام یہ مولوی ہمارے خلاف گلے پھاڑ پھاڑ کر کے چیختا ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ غدار مصطفیٰ ہیں، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں۔ کیوں؟ انگوٹھا نہیں چومتے، نیاز نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، قبر نہیں چومتے، مزار نہیں چومتے، اولیاء کو نہیں مانتے، اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ظالموں، مولویوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، عوام سے میں معذرت کے ساتھ، مولویوں کی وکالت نہ کرنا، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہ سوئے گا، واللہ مرو گے، جنازے کی نماز پڑھائے گا، 4 میٹر کا کپڑا کرتے کا لے کے جائے گا ایکسٹرا۔ ہاں، یہ مولوی اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ان عوام کا، بیچاروں کا۔ اور کچھ کھانے پینے والے چمچ ہوتے ہیں مولوی صاحب کے، ان کو بھی تکلیف ہو جائے گی کیونکہ پیٹ پہ زد پڑے گی، روٹی نہیں ملے گی، بوٹی نہیں ملے گی، تو پھر وہ چمچے کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے یہ چمچے گرم رہتے ہیں تھوڑے، ان کے چاروں طرف رہنے والے، یہ بھی اس کی وکالت کرتے ہیں، انہیں بھی چھوڑو۔ لیکن میں مولویوں سے بھی درخواست کروں گا، علماء سے بھی درخواست کروں گا اپنے ملک کے، اگر تمہارے دل میں ایمانی غیرت ہے، واقعی تم مومن ہو، اللہ کے لیے میری آوازیں سن رہے ہو، کہیں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوگے گلیوں میں، مجھے یہ بھی پتا ہے، سن رہے ہو، اللہ کے لیے توبہ کر کے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا، ورنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے۔ اللہ کے ہاں تم یہ نہیں کہہ سکتے، اے اللہ میں تو دارالعلوم کا فارغ تھا، مجھے میرے استاد نے جو پڑھایا وہ اتنی میں جانتا ہوں۔ نہیں، اس فقیر نے بھی تمہیں بتلایا ہے کہ حقیقی دین، حقیقی اسلام کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درخواست میں یہ کروں گا کہ آپ نہایت ہی تعصب کی چادروں کو اپنے دماغوں سے، اپنے ذہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر ان باتوں کو سنو۔ یہ بنیاد ہے، یہ اساس کہ نبی کا دین نہ چلے، نبی کا مسئلہ نہ چلے، نبی کی تورات نہ چلے نبی کے زمانے میں، تو بھلا بتاؤ کسی اور امتی کا دین چل سکتا؟ کسی مولوی کا فتویٰ چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، سنو ہم کیوں نبی نبی کرتے ہیں؟ یہ صرف نبی نبی گاتے ہیں، نبی نبی یا 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 ڈانس کرتے ہیں۔ نبی کا نام نہ لیں تو کوئی ٹکڑا نہ ڈالے، نبی کا نام نہ لیں تو یہ ان کو کوئی کھانا نہ پوچھے۔ یہ نبی کے نام پر روٹیاں سینکتے ہیں، ہم نبی کے نام پر چندے نہیں کرتے، نبی کے نام پر روٹیاں نہیں سینکتے مولویوں۔ ہم لوگوں کو نبی کی باتوں کو ان کے سینوں کے اوپر تحریر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف نبی 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا، نبی نے جو کہا ہے وہ بھی مانو۔ محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ محبت کا مطلب یہی ہے کہ رٹتے رہو محبت ہے، محبت ہے، محبت۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے بیوی سے شوہر کو محبت ہے، شوہر کو بیوی سے محبت ہے، بیٹے کو ماں سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، بیٹے کو باپ سے محبت ہے۔ اب باپ پیاسا مر رہا ہے، باپ نے کہا میرے بیٹے 1 گلاس پانی لے کے آ جا، مجھے پیاس لگی ہے 1 گلاس پانی دے دے۔ بیٹا کہے ابو تیرے پاؤں دبا دوں، مالدار ہے تو موقع ملے تو گلے ہی دبا دوں۔ ہاں، ہندوستان میں ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ شراب پینے کے لیے پیسے مانگے باپ سے، باپ نے نہیں دیے تو پٹک کے مار ڈالا اس کو۔ نیوز آئی ہے، خبر آئی ہے اخباروں میں، بے مروتی کا دور آ رہا ہے یہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے ماں اور باپ کی عزت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باپ کہہ رہا بیٹا 1 گلاس پانی پلا دے، کہا ابو تجھ سے بڑی محبت ہے، بابا بڑی محبت ہے۔ بیٹا میرا گلا سوکھ رہا ہے، 1 گلاس پانی دے دے پینے کے لیے۔ وہ کہے نہیں بڑی محبت ہے، سب کچھ کہو یہ ہے، اس کو محبت کہیں گے، اس کو دوستی کہیں گے، اسے مقام اور مرتبے کو پہچاننا کہیں گے؟ نہیں، فرما بردار بیٹا وہ ہے کہ باپ نے کہا اور فوری وہ چیز فوری طور پر اس کے سامنے حاضر کر، جو حکم کی تعمیل کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
محبت کا معیار یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، پیروی کرو کرو کرو، عمل کرو، نبی کے پیچھے چلو، تب محبت، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے محبت کی۔ تو جو کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر نبی سے محبت کرتے ہیں، اور جو صرف محبت رکھتے ہیں اور حکم فرما برداری نہیں کرتے، وہ خلاص، وہ جھوٹے داعی ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار ہیں محبت کے۔ تو آج ہمیں یہی بدنام کیا جاتا ہے۔ آؤ ہم سے سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے، منصب مصطفیٰ کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو کوئی اور دوسرا امام نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا امیر نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا معلم نہیں بنایا، ہم نے نبی کے سوا کسی کو اپنا مقتدا، اپنا پیشوا نہیں بنایا۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ دیکھا، انہی کے لیے سب کچھ ہم نے قربان کر دیا۔ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، فرشتے آئے، دو آدمی آئے، کہنے لگے اس کو تولو، اس کو تولو، اس کا وزن کرو، اس آدمی کا وزن کرو جو سویا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو نصب کیا گیا، ترازو نصب کیا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں اس کو تولو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن اس کے مقابلے میں بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا اسے 10 کے مقابلے میں تولو۔ ترازو کے دوسرے پلڑے پر 10 آدمی کو بٹھایا گیا اور مجھے تنہا ایک پلڑے پر بٹھایا گیا، تولا گیا، 10 کے مقابلے میں بھی میرا وزن سب سے بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا 100 کے مقابلے میں تولو، 100 کے مقابلے میں تولا گیا، پھر بھی میرا پلڑا سب سے بھاری رہا۔ کہنے والے نے کہا 1000 کے مقابلے